رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عظني وأوجز. فقال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمع اليأس مما في أيدي الناس أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس حدیث کے بارے میں پچھلے جمعہ کو بھی گفتگو ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 3 نصیحتیں ایک صحابی کو ارشاد فرمائی ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام بڑے جامع ہوا کرتے تھے. جب آپ کبھی نصیحت فرماتے تو نصیحت بڑی پرتاثیر ہوتی تھی. گو کلمات مختصر ہوتے تھے لیکن اس کے اندر معانی کا سمندر ہوا کرتا تھا. صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ نصیحت فرمائیے لیکن مختصر نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو یوں نماز پڑھو گویا آخری نماز ہے. دوسری نصیحت فرمائی وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے، کل کو تمہیں معذرت کرنی پڑے. بولنے میں ہم اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے. عقل مند آدمی وہ ہے جو سوچ کر بولے، اور بیوقوف آدمی بے سوچے سمجھے بولتا رہتا ہے. بولنا آج کے زمانے میں ہنر سمجھا جانے لگا. پہلے زمانے میں خاموش رہنا ہنر تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے آدمی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں ان تمام صحابہ میں سب سے افضل، پورے ذخیرہ حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سب سے کم ہیں، یعنی بہت کم روایات انہوں نے نقل کی ہیں. ان کے بالمقابل حضرت عمر کی روایات زیادہ ہیں. حضرت علی اور حضرت عثمان کی روایات ان کے مقابلے میں زیادہ ہیں، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کی تعداد بہت کم ہے. ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، اور جو بولا وہ پھنس گیا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر بولنا ہو تو خیر کی بات بولے، ورنہ خاموش رہے. آج وقت کاٹنے کا مشغلہ ہے بات کرنا. ہوٹلوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر ہم گھنٹوں بات کیا کرتے ہیں، اور ہمارا یہ مشغلہ ہے، ہم اس کو خیر سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں. اگر مجلس کے اندر کوئی جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسا دے تو لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ کیا بات کہی، لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اس کو داد و تحسین ملتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. آپ مذاق کر رہے ہوں اور مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں تو گو مذاق میں آپ نے جھوٹ بولا لیکن اس کے اوپر گناہ لکھ دیا گیا. ہماری زبان سے نکلنے والے تمام کلمات لکھے جا رہے ہیں. خیر بول رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے اور شر بول رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے. کسی کے لیے کلمات خیر بولا جائے وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور کسی کی غیبت کی جائے تو اس کو بھی لکھا جاتا ہے.
کسی سے کسی کی شکایت کی جائے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، کسی کی چغل خوری کی جائے تو اس کو بھی لکھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایک نظریہ ہے کہ میں جو بات بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں۔ ہر صحیح بات زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ زبان کا تیر جب چلتا ہے تو اس کا نشتر بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور یہ زخم کبھی بھرتا نہیں ہے۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر اور تلوار کے نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم ہمیشہ ہرا رہتا ہے، کبھی بھرتا نہیں ہے۔ زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور نصیحت کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد فرمایا اپنی اس زبان پر کنٹرول کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن زیادہ تر لوگ اپنی زبان کی چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے۔ فائدہ کچھ نہیں ملا، جہنم میں چلے گئے۔ بولنے سے کیا فائدہ؟ زیادہ بولنا ہنر نہیں ہے، کم بولنا ہنر ہے۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ دو کلمے ہیں جو زبان پر بڑے آسان ہیں، بڑے ہلکے ہیں، لیکن میزان عمل میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بڑا وزن بنایا ہے۔ بخاری کی آخری حدیث ہے، ایک سبحان اللہ وبحمدہ اور دوسرے سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات ہیں جنہیں ہمیں اپنی زبان سے کہنا ہے۔ کلمہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ آج جمعہ کا دن تھا، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے تھا لیکن ہم لوگ نہیں پڑھ سکے۔ جمعرات سے ہی درود شریف پڑھنے کی، یعنی شب جمعرات سے درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ کل جو رات گزری ہے، اس رات میں ہمیں درود شریف پڑھنا تھا، آج درود شریف پڑھنا ہے، لیکن ہم درود شریف نہیں پڑھتے۔ ہم نے اپنا وقت اپنے مشغلوں میں گزارنا ہے، اور اپنے مشغلے میں ہم گزارتے بھی ہیں، اور ہمارا بہترین مشغلہ ہے روزانہ کسی کے ساتھ گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھ کر بات کرنا، لا یعنی ادھر ادھر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی بات نہ کرے۔ تھوڑا آواز بڑھا دیئے۔ آدمی کے اسلام کی خوبی ہے کہ لا یعنی بات نہ کرے، ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے، لا یعنی گفتگو کر رہا ہے۔ غیر متعلق کلمات اور غیر متعلق گفتگو ہماری زبان سے نہیں ہونی چاہیے۔ ہم غیر متعلق باتیں کرتے ہیں، فلاں نے کیا کہا اور فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کھا رہا ہے اور کیا پی رہا ہے، ہمیں فلاں سے کیا لینا دینا، ہمیں تو خود سے لینا دینا ہے۔ ہم دنیا میں اکیلے آئے تھے اور اپنی قبر میں بھی اکیلے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں حاضری بھی ہماری اکیلی ہوگی۔ تو کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، تم اپنے کو دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ پوری دنیا کی فکر اور پوری دنیا کا غم ہمارے دل میں ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ سب کے لیے پریشان ہے، اور حالانکہ پریشانی بھی نہیں ہے۔ پریشانی ہو تو بھائیوں کی مصیبت میں، ان کے دکھ درد میں کام آئے تو وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ پریشانی اس بات کی ہے فلاں خوشحال کیوں ہے اور فلاں آسائش میں کیوں ہے، میں پریشانی میں کیوں ہوں اور میرے پاس فلاں نعمت کیوں نہیں ہے، اور فلاں کو کیوں اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا۔ پریشانی یہی ہے، گلہ اسی کا ہے، شکوہ اسی کا ہے، اور اسی پریشانی میں انسان اپنی زبان سے وہ کلمات ادا کرتا ہے جو اس کے لیے وبال جان بنیں گے کل قیامت کے دن۔ آج بڑا آسان ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ سن بھی نہیں رہا ہے۔
ہم نے اپنے بڑے خاص ہمنشی کے سامنے فلاں کی غیبت کیا، وہ موجود نہیں ہے یہاں پر، اس کو خبر بھی نہ ملی اور اس کا کوئی نقصان بھی نہ پہنچا، نقصان تو ہمارا ہی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ جس کے پاس مال و زر نہ ہو وہ مفلس ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حقیقی مفلس وہ ہے کل قیامت کے دن آئے گا، نیکیاں خوب کی ہیں، نامہ اعمال میں نیکیاں خوب ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، حج عمرہ صدقہ و خیرات سب کچھ کرتا رہا، لیکن کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، تو اس کی نیکیاں جس کو تکلیف پہنچائی تھی اس کو دے دی جائے گی، یہاں تک کہ یہ خالی ہاتھ ہو جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اس لیے زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر زبان پر کنٹرول کر لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں تو انشاءاللہ جنت کا داخلہ یقینی ہے۔ دو چیز محفوظ کر لیں انسان، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنی زبان کی حفاظت کر لے کہ زبان سے جو بھی بولے گا خیر کے کلمات بولے گا، ورنہ خاموش رہے۔ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا۔ کبھی مجمع میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، 2-4-10 لوگوں کی مجلس ہوتی ہے، جوش میں آئے اور جوش میں آ کر ہم نے کچھ بول دیا اور بعد میں معذرت کرتے پھر رہے، خواہ مخواہ ایک آدمی ہم سے ناراض ہو گیا بے وجہ، فائدہ تو کچھ نہیں ہوا۔ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا۔ ایسی بات اپنی زبان سے نہ کہو کہ کل تمہیں معذرت کرنی پڑے، معاف کر دو بھائی غلطی ہو گئی، نہیں کہنا چاہیے تھا، ایسی بات کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت فرمائی، وَاجْمَعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ۔ اس میں توکل کی تعلیم ہے، حرص و حسد چھوڑنے کی تعلیم ہے۔ وَاجْمَعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ۔ لوگوں کے ہاتھ میں جو مال ہے اس مال سے تم بے نیاز ہو جاؤ۔ وَاجْمَعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ۔ لوگوں کے ہاتھ میں جو مال و زر ہیں ان کے مال سے تم نا امید ہو جاؤ، یہ سمجھو کہ مجھے اس سے کچھ ملنا ہی نہیں ہے۔ انسان کی بہت بڑی بیماری ہے حرص اور لالچ، اور اسی میں سے ایک بیماری ہے حسد۔ حسد کی بیماری اولاً پیدا نہیں ہوتی، حرص اور لالچ کے نتیجے میں انسان حسد کرنے لگتا ہے کہ لومڑی کو انگور جب نہ ملے تو کھٹے لگتے ہیں، اگر مل جائے تو بہت اچھے ہیں۔ لومڑی ایک حریص جانور ہے، اگر اس کو انگور نہ ملا تو کہتی ہے انگور بڑے کھٹے ہیں۔ یہی حال ہمارا ہے، اگر ہم نے کسی سے کوئی آرزو اور امید باندھی ہوئی ہے کہ فلاں کے ہاتھوں ہمارا یہ کام ہو جائے گا، فلاں ہمیں یہ مال و زر دے دے گا، حالانکہ اس نے وہ مال و زر نہیں دیا، اور انسان دے گا کیوں؟ ہر انسان کے اندر بخل ہے، بڑے کم انسان ہیں جو بخیل نہ ہوں۔ ہر انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت رکھی ہے۔ اب کسی انسان سے آپ امیدیں باندھتے ہیں، آپ کی امید پوری نہیں ہوتی تو آپ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ حرص و طمع بھی خطرناک بیماری ہے اور حسد بھی خطرناک بیماری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی اور فرمایا، ابو ذر کسی سے کوئی چیز نہ مانگو، وَلَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا، کسی سے کچھ بھی نہ مانگو۔ تو صحابہ کا یہ معمول تھا کہ اگر ان کا کوڑا بھی ان کے ہاتھ سے گر جاتا تو کسی سے نہیں مانگتے تھے کہ اٹھا کر دے دو۔ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ حدیث میں بیان کیا گیا کہ جب انسان کو کوئی ضرورت پیش آئے، فاقہ ہو گیا، کھانے کا انتظام نہیں ہے، اس نے کسی انسان کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری نہیں کریں گے، اس کا فاقہ بند نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت رکھی
تو اللہ رب العزت اس کی ضرورت پوری کر دیں گے، یا تو اسے فوری موت دے دیں گے اللہ تعالیٰ کی، فاقے سے یہ بے نیاز ہو جائے، موت آ گئی، معاملہ یہ ختم ہو گیا، دنیا کا ٹینشن ختم، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غیب سے انتظام فرمائیں گے، اس کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کا فقر اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد حالات اچھے نہیں تھے، ایسا اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کا اور آپ کے گھر کا صحابہ محاصرہ کیے رہتے، رات کی تنہائیوں میں پہرا دیتے تھے کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی تکلیف سے آپ کو محفوظ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، آپ لوگوں سے پریشان نہ ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اب میرے مکان کا پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری نصرت فرمائیں گے، میری حفاظت فرمائیں گے، تمہیں میری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے ہی نہیں، آپ کا ہی نہیں، میرا بھی اپنا، میں اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اللہ کی طرف ہمارا ذہن نہیں چلتا ہے، یہ ایک عام سی بات ہے پورے معاشرے کی، پورے سماج کی۔ کوئی ضرورت، بیمار ہوئے تو فوراً ڈاکٹر کا تصور آتا ہے، اللہ کا تصور نہیں آتا۔ گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے تو سیٹھ صاحب یاد آتے ہیں کہ شاید کچھ مل جائے تو گھر میں کھانے کا انتظام ہو جائے۔ کوئی ضرورت پیش آئے تو اس ضرورت کو ہم اللہ کے سامنے رکھنے والے بن جائیں، ہمارا ذہن پہلے اللہ کی طرف چلے پھر اللہ کے بندوں کی طرف چلے۔ اگر ہم اپنی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت پوری فرمائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت سے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ مجھے نہ دنیا سے کچھ لینا دینا، نہ مجھے دنیا والوں سے کچھ لینا دینا، جو میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے، اللہ اسے پسند کریں گے، اور جس کو اللہ عزیز رکھیں اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کریں وہ دنیا کا کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ اور آگے فرمایا ازہد مما فی ید الناس یحبوک، کہ لوگوں کے پاس جو مال موجود ہے اس مال سے تم بے نیاز ہو جاؤ، بے رغبت ہو جاؤ کہ مجھے لوگوں کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ جو انسان خودداری کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں ہیبت ناک بن جاتا ہے اور لوگوں کے نزدیک عزیز بن جاتا ہے۔ اور اگر انسان نے دنیا والوں کے سامنے اپنی حاجت رکھ دیا، اپنی ضرورت رکھ دیا، تو دنیا والوں کی نگاہ میں وہ ذلیل بن جاتا ہے، بے عزت اور بے غیرت بن جاتا ہے، اس کی قدر و منزلت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَاجْمَعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو مال ہے اس سے تم مایوس ہو جاؤ، نا امید ہو جاؤ، سمجھو لوگ مجھے کچھ نہیں دے سکتے، دینے والے صرف اللہ ہیں، اللہ چاہیں گے تو مجھے ملے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ملے گا۔ اگر یہ نظریہ بن جائے، یہ تین نصیحتیں ہماری زندگی میں آ جائیں کہ ہم جو بھی بولیں
جو بھی ایک نماز پڑھیں تو ایسی نماز پڑھیں گویا آخری نماز ہے، اور اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالیں کہ کل کو معذرت کرنے پڑے اور لوگوں کے ہاتھ میں جو مال ہے اس سے نا امید ہو جائیں، مایوس ہو جائیں۔ اگر یہ 3 نصیحتیں ہماری زندگی میں داخل ہو جائیں، انشاءاللہ ہماری زندگی خوشگوار ہوگی اور آخرت بھی خوشگوار ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب